تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو پھر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں خطا ہے؟ تو پھر جو قرآن سے کبھی نہیں جدا ہو سکتے ان میں بھی خطا نہیں ہو سکتا۔ اسی جدائی نہ ہونے والی بات سے پتہ چلا کہ جس طرح قرآن خطا نہیں کرتا، یہ بھی خطا نہیں کرتے، کیونکہ ایک جگہ پر بھی اگر خطا ہو جائے تو پھر وہاں سے قرآن کے ساتھ، قرآن کے بارے میں تو سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن میں غلطی ہے؟ نہیں کہتے۔ تو پھر جب نبی کا یہ فرمان سمجھ میں آ جائے کہ میرے اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو خود بخود کیا پتہ چلا کہ میرے اہل بیت بھی کبھی غلطی نہیں کرتے۔ اہل بیت کے بارے میں تو بالعموم یہ فرما دیا میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ مولا علی کے بارے میں بالخصوص فرمایا، یہ بھی سن لیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ، ضعیف سند کے ساتھ نہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص تھا جو صحابی رسول نہیں تھا، تابعی تھا۔ تابعی کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، ملا ہو۔ تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہو لیکن کسی نہ کسی صحابی کو دیکھا ہو، دیکھا ہو یعنی ملا ہو، ان کی صحبت میں رہا ہو۔ تو یہ ایک تابعی ہے کہ جو جنگ جمل میں مولا کے لشکر میں شامل تھا۔ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی تھی، معلوم ہے آپ کو۔ اس جنگ میں یہ شخص جو روایت کرتا ہے یہ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے۔ تو یہ بیان کرتا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو میں پریشان ہو گیا، جیسے اور بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی بیوی ہے، کدھر جائے؟ بڑا مشکل مرحلہ تھا واقعہ۔ حالانکہ آیا مولا کے لشکر میں تھا، لیکن جب سامنے مسلمان دیکھے، سامنے بھی صحابی دیکھے، سامنے حضرت عائشہ کو دیکھا تو کہتا ہے میں پریشان ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے دل کو اس پریشانی میں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اے پروردگار میرے دل کو ادھر مائل کر دے جدھر حق ہے۔ کہتا ہے کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ میرا دل حضرت علی کی طرف مائل ہو گیا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ حق علی کی طرف۔ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد میں مدینہ آیا اور مدینہ میں میں نے بی بی ام سلمہ کے پاس میں جا کر حاضر ہوا۔ یہ بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ گویا کہ روٹین تھی، جب لوگ آتے تھے تو چونکہ رسول کی بیویاں تھیں پھر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام ان کے لیے کر دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا جا کر کہ میں کھانے پینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا پوچھو۔ اس نے پورا واقعہ جنگ جمل والا جو اس کے ساتھ ہوا تھا بی بی کو سنایا کہ کیسے میں حضرت علی کے لشکر کے ساتھ گیا اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو میں پریشان ہوا، سب پریشان ہو رہے تھے، میں بھی ہوا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میرے دل کو مولا علی کے لشکر کی طرف مائل کر دیا اور مجھے اطمینان ہو گیا، میرے دل سے پریشانی اضطراب چلا گیا، میں مطمئن ہو گیا کہ یہ لشکر حق پر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے ٹھیک کیا یا؟ تو جواب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کیا، تو نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر اس کو اللہ کے نبی کا فرمان سنایا۔ کیوں کہہ رہی ہوں؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہی تو نے بالکل ٹھیک کیا۔ بی بی نے فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے سنا تھا
کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس اکٹھے آئے. وہی حدیث ثقلین والے لفظ. تو میں نے کہا اہل بیت اطہار کے لیے بالعموم حدیث ثقلین ہے، لیکن مولا علی کے لیے بالخصوص الگ سے بھی یہ فرمان ہو رہا ہے، اور صحیح السند ہے، نہ قابل تردید اور نہ قابل انکار. تو بس اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر جو بھی اس حدیث کو دیکھے گا اور پڑھے گا اس کے پاس دو راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. یا تو کہے قرآن میں بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یا پھر کہے علی بھی خطا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یا تو کہے اگر اس کا دل ہے یہ کہنے کا کہ علی خطا کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن بھی خطا، چونکہ جہاں علی خطا کریں گے قرآن اور انہوں نے جدا تو نہیں ہونا، پھر قرآن بھی گویا خطا کر رہا ہے. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ قرآن میں خطا نہیں ہے تو پھر یہ بھی ساتھ کہنا پڑے گا کہ علی کی ذات میں بھی خطا نہیں. تو یہ صحیح السند حدیث ہے کہ جس میں بی بی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے اس تابعی کو بتایا کہ تو نے جنگ جمل میں علی کے لشکر میں شامل رہ کر مخالفوں سے جنگ کر کے تو نے بالکل صحیح کام کیا ہے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جیسے قرآن خطا نہیں کرتا علی بھی خطا نہیں کرتا.